الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني أشهر ذي الحجة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے چنانچہ تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کی منشا کے مطابق گزارے اور عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے حسین موقع عطا کیے ہیں کہ جن میں تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انہی مبارک موقعوں میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا بھی ہے کہ جس کی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے کہ جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو درست اور صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ان راتوں کی قسم خانہ ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم پروردگار جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو عظمت والی چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں پہلے عشرے کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا کسی چیز کے متعلق قسم کھانا تو یہ اس کی عظمت کی، اس کی بزرگی کی، اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم پروردگار جب کسی شے کی قسم کھاتا ہے تو عظمت والی
والی چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ابتدائی 10 دن بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہی دین درست ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہلے دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ اس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے ادب والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ فرمایا کہ اور وہ پہلے 3 مہینے تو پے در پہ مسلسل آتے ہیں، یعنی اکٹھے ہیں، اور وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا اور ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ چوتھا مہینہ وہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور 4 مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے، یعنی جو حج کا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ہمیں اس حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت نہ کرو، ان حرمت والے مہینوں میں غالم گلوچ نہ کرو، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ نہ کرو، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ کا بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، احادیث مبارکہ میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ابتدائی 10 دن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے ایاموں کے مقابلے میں، ساری دنیا کے دنوں کے مقابلے میں 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 10 دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائے کیا پھر بھی ان کے برابر نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10 دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائے پھر بھی یہ ان کے برابر نہیں، سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ابتدائی 10 دن کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن دنیا کے سارے ایاموں کے سارے دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں ٹھہرنے کو حج قرار دیا ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات والوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس دن اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی عظمت، اتنی برکت، اتنی مغفرت، اتنی رحمت والا دن کب آتا ہے؟ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آتا ہے۔ تو اس سے بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انہی ایام میں یوم نحر کا دن بھی آتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القرہ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم نحر کا دن ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد منی میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اور زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن کون سا ہے؟ یوم نحر کا دن ہے۔ اور یہ دن آتا کب ہے؟ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ تو اس سے بھی ماہ ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان ایام میں مسنون اعمال بھی ایک دو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حج عمرے کی ادائیگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی جو بندہ ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد جب دوسرے عمرے پر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درمیان میں اس نے جو بھی لغزشیں کی ہیں، جو بھی خطائیں کی ہے، جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دوسرے عمرے کی برکت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہمیں ان ایام میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کسی سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ ذی الحجہ کے پہلے دن 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے۔ اور یوم عرفہ کے روزے کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال کے پچھلے اور آنے والے 1 سال کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کے روزے کی، 9 ذی الحجہ کی عید سے 1 دن پہلے کے روزے کی۔ فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بھی میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ان ایام میں میرے بھائی دوستوں بزرگوں نفل نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرے دوست سے بغض رکھتا ہے، میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی فرائض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں، تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے تمام اعضاء کو میں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں بالضرور اسے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ! تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان ایام میں ہمیں نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح فرض نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہمیں ان ایام میں یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ دونوں حضرات، دونوں صحابہ بازاروں میں نکل جاتے، اور ماہ ذی الحجہ کے 9 دن بازاروں میں نکل جاتے، اور بلند آواز سے آواز بلند تکبیر تشریق پڑھتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب لوگ یہ کلمات سنتے، یہ تکبیرات سنتے، تو وہ بھی ان تکبیر کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو بہرحال ہمیں ان ایام میں ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں ان ایام میں صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میری بھائی دوست اور بزرگوں، ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں
کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب احترام والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے، یعنی جو حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کی اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے تمام دنوں کے تمام ایاموں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے۔ تو لہذا میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ ہمیں ان دنوں میں گناہ سے بچنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان حرمت والے مہینوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔